بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 90۔ اس میں رب العالمین یزل نے وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا تو فرمایا وجاوزنا، اور ہم پار لے گئے بے بنی اسرائیل کو البحر، دریا کے جب وہ پار ہو گئے اب فرعون بھی اپنا لشکر لے کر ان کا پیچھا کیا ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو جب وہ اینڈ سنٹر میں گیا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا اپنی ساری قوم کے سمیت۔ تو فرمایا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا، پیچھا کیا ان کا، فرعون اور اس کے لشکروں نے باغین، سرکشی و عدوان اور ظلم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، جب ڈوبنے نے اسے آ لیا، کیا مطلب جب وہ ڈوبنے لگا، قالا تو وہ بولا آمنت انہ لا الہ، میں ایمان لایا انہ بے شک، لا الہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، الا الذی سوائے اس کے، آمنت بہی ایمان لائی جس پر، بنی اسرائیل جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں بھی اسی سچے خدا پر ایمان لایا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوں۔ فرعون نے قبول ایمان کی تمنا کا یہ مضمون جو ہے نا 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ ادا کیا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا کہ میں بھی ایمان لایا اس اللہ پر، اس سچے خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، 3 مرتبہ اس نے یہ کہا، لیکن اس کا یہ ایمان قبول نہ ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ملائکہ اور عذاب کے دیکھنے کے بعد ایمان مقبول نہیں۔ اگر حالت اختیار میں وہ 1 مرتبہ بھی یہ کلمہ کہتا تو اس کا ایمان قبول کر لیا جاتا، لیکن اس بدبخت نے وقت کھو دیا، اس لیے اسے یہ کہا گیا جو آگے آ رہا ہے۔ سمجھ یہ بات کی؟ اسی وجہ سے محدثین کرام، علماء کرام، مفتیان کرام نے فرمایا کہ فرشتے کو دیکھ کر بندے کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ جب ملک الموت اس کے سر پہ آ جائے اور اس وقت کہے کہ میں نے توبہ کی سچے دل سے، اب وہ توبہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ توبہ کر لے، چاہے وہ بستر مرگ پہ ہی کر لے، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ فرعون کو بھی سامنے موت نظر آ رہی تھی، یہ پانی کے اس موجوں میں ڈوب رہا تھا، تو اس وقت اس نے یہ بات کہی تو آگے رب نے جواب کیا دیا، فرمایا آنا، کیا اب اصل میں تھا آنا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا آنا، کیا اب، یعنی حالت اضطرار میں جب کہ غرق میں مبتلا ہو چکا ہے اور زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہی، اس وقت ایمان لاتا ہے تو وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے تو نافرمان رہا، تحقیق تو نے نافرمانی کی قبل اس سے پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فسادی تھا، اور تو خود گمراہ تھا، دوسروں کو گمراہ کرتا تھا۔ یہاں ایک بات لکھی ہے، بڑے دھیان سے سنیے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرعون کے پاس ایک استفتاء لائے، استفتاء فتویٰ لینے کے لیے ہے، بات پوچھنے کے لیے ہے، توجہ ہے نا، سنو ذرا، جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے حق میں جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہو گیا اور اپنے آپ کو مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اس غلام کا حکم کیا ہے؟ بات سمجھا رہی ہے کہ ایک آقا نے اس کو تمام نعمتیں دی، اس کی صحت کا خیال رکھا، اس کی ہر چیز کا ضروریات زندگی جو ہے اس کو مہیا کی، پھر وہی غلام اس کا ناشکر ہو گیا، ناشکری کرنے لگا، اس کے حق کا منکر ہو گیا اور خود کہنے لگا کہ میں مولا ہوں، یہ غلام ہے۔ تو ایسے غلام کا حکم کیا ہے؟
یہ جبریل امین نے فرعون سے سوال کیا. بات سمجھا رہی ہے نا؟ وہ کہا اس کا حکم کیا بتا. تو آگے سے فرعون نے کہا، یہ جواب لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے. جب فرعون ڈوبنے لگا تو حضرت جبریل نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا. سمجھ آ گیا؟ اور اس نے اس کو پہچان لیا. اس نے کہا وہ ناشکرہ غلام میں ہی ہوں کہ میں نے اپنے مولا کی ناشکری کی ہے. اس نے مجھے انسان بنایا، مجھے حکومت دی، میرے اتنے نوکر چاکر دیے اور ساری نعمتوں سے مجھے نوازا. مجھے چاہیے تھا کہ اس کا شکر گزار بندہ بنتا، لیکن میں خود اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلانے لگا. ٹھیک ہے، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ڈبو دیا جائے. تو جبریل امین نے وہ فتویٰ سامنے کیا. تو میں یہی تمہیں لکھا ہے نا. اللہ اکبر. اتنی بات سمجھ آ گئی. اگلی آیت، فل یوم ننجی کا ببدنک، آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے. یہ ترجمہ کیا ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے. ننجی کا وغیرہ اس کو نجات دیں گے. آج ہم تجھے نجات دیں گے ببدنک، تیرے بدن کے ساتھ. نجات نہیں ملی اس کو. ٹھیک ہے نا. پھر ترجمہ، آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے. یعنی جس طرح تر نہیں جاتی کوئی چیز پانی کے اوپر تیر جاتی ہے، اور بات سمجھا رہی ہے نا، تیر ایسے تجھے باقی رکھیں گے. کیوں؟ لِتَكُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لمن ان کے لیے، خلف کا جو تیرے پیچھے ہیں، آیتن، کیا نشانی ہو جائے. اب اس کی لاش کو نہ ڈبونے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بھی سو باقی سارے جو ہے فرعونی قبطی جو سارے ڈوب گئے. ٹھیک ہے، پانی کی موجوں کی نظر ہو گئے، غرق ہو گئے. اس کی لاش جو ہے وہ تیر کر کنارے کے ساتھ لگ گئی. اس کی ریزن کیا ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا نا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی ہلاکت کی خبر دی، تو بعض بنی اسرائیل کو شبہ رہا، اور فرعون کی عظمت اور ہیبت جو ان کے قلوب میں تھی نا، اس کے باعث اس کی ہلاکت کا انہیں یقین نہ آیا. بات سمجھا؟ آپ نے فرمایا کہ فرعون بھی ڈوب چکا ہے. فرعون کے سارے سردار، اس کے جو اتنے درباری تھے، لشکر تھا، وہ سب کے سب، تو بعض بنی اسرائیل کو یقین نہ آیا. انہوں نے کہا فرعون بھی ڈوب سکتا ہے. یعنی وہ اس کا اتنا ہیبت تھی لوگوں کے دلوں میں. ظالم تھا، بڑا جابر قسم کا تھا بے ایمان. وہ بدبخت ہے جس کو انسان کہنا بھی لفظ انسان کی توہین ہے. اتنا بڑا وہ خبیث تھا. تو ان کو ان کی ہلاکت کا یقین نہ آیا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو، تو دریا نے فرعون کی لاش ساحل پر پھینک دی. جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو اس کو دیکھ کر پہچان لیا اور انہیں یقین ہو گیا. سمجھا؟ اس لیے فرمایا فل یوم، آج، ننجی کا ببدنک، آج تیری لاش کو ہم اتروا دیں گے، یعنی باقی رکھیں گے. کیوں؟ لِتَكُونَ، تاکہ تو رہے، لمن ان کے لیے، خلف کا جو تیرے پیچھے ہیں، آیتن، نشانی. وَإِنَّ، اور بے شک، کثیرا من الناس، بہت سارے لوگ، ان آیاتنا، ہماری آیتوں سے، لغافلون، بے خبر ہیں، غافل ہیں. رکوع ہو گیا بڑا، 14 رکوع کمپلیٹ ہو گئے ہیں. 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، 90، 91 اور 92.